نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے تھے، تو خطاب کے بعد یا درمیان میں کسی نے پوچھا، موسیٰ کیا تیرے سے بڑا عالم بھی کچھ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کے اعتبار سے جواب دیا کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے رسول تھے، پیغمبر تھے، اور رسول سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہ آیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم ہے یا نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ بیٹھے کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں، بظاہر تھا بھی ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیا موسیٰ آپ نے کیسے کہہ دیا میرے سے بڑا عالم نہیں، حالانکہ تیرے سے بڑا عالم بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پوچھے، اللہ وہ کون ہے؟ وہ میرا بندہ خضر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خضر علیہ السلام کی ملاقات اور زیارت کا شوق پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے بتا وہ تیرا بندہ کہاں رہتا ہے تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں اور اس کی صحبت میں کچھ عرصہ رہ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بتایا کہ مجمع البحرین کے قریب وہ رہتا ہے، اور ایسے کرو ایک مچھلی لے لو اپنے ساتھ، اور جہاں پر وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں کہیں قریب ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سفر کی تیاری کی اور اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لے لیا، جو کہ یوشع بن نون وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کو ساتھ لیا اور مچھلی لے لی گنی اور سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تھک کر آرام کرنے لگے، تو وہ مچھلی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے راستہ بنا کر دریا میں چلی گئی۔ یوشع بن نون جاگ رہے تھے، انہوں نے یہ دیکھا، لیکن انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر یہ دکھا، یہ بتائیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام جاگ جائے گا میں بتا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو یوشع بن نون کو بتانا یاد نہ رہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سفر کرنے کو کہا، سفر شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر تھک گئے جلدی، اور کہا تھک گئے وہ ہماری مچھلی لے۔ تو یوشع بن نون نے کہا، حضرت وہ مچھلی تو جہاں سوئے تھے آرام کیا تھا وہاں وہ چلی دریا میں۔ کہا ہم نے وہیں تو جانا چاہا۔ پھر واپس آئے اس جگہ پر، پھر دیکھا تو خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کون؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیا، موسیٰ۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہ بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ عرض کی جی۔ کہا کیسے ہوا؟ کہا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کچھ عرصہ تاکہ آپ کا فیض پاؤں، آپ کو کچھ چیزیں حاصل کروں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ خضر علیہ السلام کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پیغمبر ہے ظاہر کی، تو میرے سے کچھ تکمینے چیزیں صادر ہوں گے جن کو یہ برداشت نہیں کر سکے، تو یہ لامالا سوال کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں رہوں گا۔ تو خیر دونوں نے اکٹھے سفر شروع کیا۔ تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی پر بیٹھے،
دریا کو پار کرنے کے لیے۔ اب وہ لوگ کشتی والے خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، انہوں نے خضر علیہ السلام سے بھی کرایہ نہ لیا اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی نہ لیا، کسی لوگ ساتھ تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس کشتی کا انگلی کے اشارے سے یا ہاتھ کی تھوڑی سی حرکت سے کشتی کا پٹا توڑ دیا، اس میں سوراخ کر دیا کشتی میں۔ اکثر حضرات نے لکھا سوراخ کر، لیکن وہ اللہ کی قدرت تھی، نبی کا معجزہ تھا کہ سوراخ ہونے سے بھی اس میں پانی نہیں گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے ان کشتی خراب کر دی، ان لوگوں نے جو ہم پر احسان کیا ہم سے کرایہ بھی نہیں دیا اور آپ نے الٹا ان کی کشتی خراب کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، صبر نہیں کر سکتے۔ کہا جی اچھا آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آگے چلے تو بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ اس میں تھا جو بھی بالغ نہیں ہوا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو انگلی کا اشارہ کیا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، یہ تو پاکیزہ جان ہے، اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ ہی رہ سکتے، میری باتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا جی ایک موقع اور دے دی۔ پھر سفر شروع ہوا تو کسی بستی میں گئے، تو وہاں ان بستی والوں سے کھانا مانگا، اس لیے کہ مہمان نے بھوک لگی ہوئی تھی، اور یہ مسئلہ بھی ہے بھوک لگی ہوئی ہو مہمان ہو تو کھانا مانگ سکتے ہیں، اس لیے کوئی شریعت کے خلاف ہے کھانا مانگنا۔ تو ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا دونوں حضرات۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ ہے، عجیب لوگ ہیں، ہم نے کھانا مانگا بھی ہے دیا نہیں۔ اور پھر آگے تھوڑا سا دیکھا کہ ایک دیوار کر رہی ہے اسی بستی میں، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پکڑا اور سیدھا کر دیا، وہ تو نبی تھے اور نبی کا معجزہ ہوتا ہے، دیوار سیدھی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ عجیب ہیں، ان لوگوں کے منہ پر مربت دیکھو، انہوں نے ہمیں مہمانے کا کھانا ہی کھلایا مانگنے پر بھی، اور آپ نے ان کی دیواریں سیدھی کرتے پھرتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آدھا فراق ہو بینی و بینک، یہ جدائی ہے میرے درمیان اور تیرے درمیان۔ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا اب سن میں آپ کو اس کی حکمتیں بتاتا ہوں۔ فرمایا جو کشتی میں نے توڑی تھی وہ اس لیے توڑی تھی کہ اس وقت بادشاہ جو تھا وہ کشتی پکڑ رہا تھا، ہر ایک کی کشتی، یہ غریب لوگ تھے، کشتی پر لوگوں کو بٹھا کے کرایہ لے کر اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ میں نے ان کی کشتی جان کے سوراخ کیا تاکہ بادشاہ ان کی کشتی نہ پکڑے اور تاکہ یہ ان کی کشتی بچ جائے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا جو بچہ اس کو میں نے اشارے سے قتل کیا مارا، وہ اس لیے کہ اس کے ماں باپ ایماندار ہیں، مومن ہیں، پکے سچے، اور یہ بچہ ہے اس میں سرکشی آئی ہوئی ہے، جیسے جیسے اس نے بڑا ہونا زیادہ نہیں، اور بڑے ہو کر اس نے کافر ہو جانا، اور خطرہ تھا کہ جب یہ کافر ہو گیا ان کے ماں باپ بھی کہیں اس کو دیکھ کر وہ بھی راہ نہ بدل لیں یا کہیں ان کو قتل نہ کر ڈالیں، تو اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اور تیسرے نمبر پر کہا کہ میں نے ان کی دیوار سیدھی کی، اس لیے سیدھی کی کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، صالح تھا، اور یہ بچے ابھی نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، تو اگر میں دیوار سیدھی نہ کرتا تو یہ دیوار گر جاتی، ان کا خزانہ نکل جاتا، کسی اور کے ہاتھ میں جاتا۔ میں نے دیوار اس لیے سیدھی کر دی ہے تاکہ یہ بڑے ہو جائیں گے، جب ہو جائیں گے تو خزانہ نکال لیں گے۔ اس لیے ہمارے کہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان بچوں یتیم بچوں کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، اس نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد کی جو ہے خزانہ اس کا مال کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے۔ ایسے اگر ہم نیک ہوں گے تو ہماری اولادوں کی بھی اور ان کے مال کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو خضر علیہ السلام اور بھی کوئی ایسی خوارق عادات فرماتے ہیں جس کا ہمیں زیادہ ہمیں بھی فائدہ ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔